جادو کا علاج۔ یہ موضوع شروع کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ اس معاملے میں بہت زیادہ بگاڑ ہے اور بڑے بڑے جو عابد زاہد اور مواحد لوگ بھی عقیدے کے حوالے سے وہ بہت زیادہ پیچھے جا چکے ہیں اس مسئلے کی زد میں آ کر۔ جادو کا علاج اگر دیکھا جائے، ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت ساری دکانیں جادو کے علاج کی نظر آئیں گی۔ یوں کہہ لیجئے کہ ایک پوری مارکیٹ ہے اور اس میں بڑی بڑی دکانیں ہیں جادو کے علاج کی۔ کچھ دکانیں ہندوؤں کی ہیں، کچھ سکھوں کی ہیں اور کچھ عیسائیوں کی ہیں، کچھ نام نہاد مسلمانوں کی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو کچھ دکانیں موحدین کی بھی ملتی ہیں، جو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں اور ہم توحید پرست ہیں، ان کی بھی دکانیں ملتی۔ ہاں، چند لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں علاج بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر دکانیں نظر آتی جنہوں نے اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے۔ تو ان معالجین کا طریقہ علاج جو ہے، اس میں پہلا طریقہ جو ہے علاج کا وہ ہے تعویذ۔ جادو کے علاج کا جو معالجین علاج کرتے ہیں، ان معالجین کے علاج کرنے کا پہلا طریقہ اگر ہم دیکھیں، غور کریں تو وہ تعویذ ہے۔ تعویذ کے ذریعے وہ علاج کرتے ہیں، اور پھر ان کے پاس اس کے دلائل بھی ہیں، بڑی بڑی اس کی وہ دلیلیں دیتے ہیں۔ چند ایک کا میں ذکر کروں گا۔ نمبر 1، وہ پہلی دلیل یہ دیتے ہیں کہ روم کا ایک بادشاہ تھا اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اس میں لکھا کہ میرے سر میں درد ہے، اور وہ درد ہمیشہ رہتی ہے، 24 گھنٹے درد ہوتی ہے۔ میں بادشاہ ہوں اور آپ جانتے ہو کہ بادشاہ ہونے کے ناطے سے میں نے کہاں کہاں سے علاج کروائے ہوں گے، یعنی کوئی معالج میں نے نہیں چھوڑا ہوگا جس سے میں نے علاج نہ کروایا ہوگا، کیونکہ میں بادشاہ ہوں۔ لیکن کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے، گزارش ہے کہ آپ کو علاج بتلا دیں۔ تو کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف ایک ٹوپی بھیجی۔ وہ ٹوپی پہنتے تھے، درد ختم ہو جاتی، ٹوپی اتارتے تھے، درد شروع ہو جاتی۔ پھر انہوں نے ٹوپی پہننا شروع کر دی، یوں ہی ٹوپی اتارتے درد دوبارہ سے آ جاتی۔ ایک دن انہوں نے ٹوپی کھول کے دیکھا کہ اس میں ہے کیا، تو ٹوپی جب کھولی تو اس میں ایک عبارت لکھی، ایک پرچی تھی اور پرچی کے اندر کچھ عبارتیں لکھی ہوئی تھی، وہ عربی میں تھی۔ تو انہوں نے کسی عربی جاننے والے کو بلایا کہ پڑھو یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ایک عبارت کی سمجھ آ رہی۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی مجھے سمجھ ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، اسی وجہ سے سر میں درد نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں یہ ایک طرح کا تعویذ ہی تھا، یہ ایک طرح کا تعویذ ہی تھا جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ کر ٹوپی میں رکھا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، ایک محدث گزرے ہیں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کا آدھا حصہ من گڑت احادیث کو اکٹھا کرنے میں لگایا۔ لوگ پوچھتے تھے امام صاحب فلاں محدث صحیح حدیثیں اکٹھی کر رہا ہے، فلاں صحیح حدیثیں اکٹھی کر، آپ ضعیف موضوع اور من گڑت حدیثوں کو اکٹھا کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا جب تک لوگوں کو ان کی حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا، اس وقت تک لوگ انہی حدیث کی آڑ میں اپنے عقیدے کا بیڑا غرق کرتے رہے، میں اس لیے لکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی الموضوعات، اس کا معنی ہے من گڑت روایات۔ الموضوعات، من گڑت روایات، ساری من گڑت روایات انہوں نے وہاں اکٹھی کر دی۔ اس الموضوعات میں یہ حدیث درج کہ یہ من گڑت قصہ ہے۔
اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ دوسری دلیل وہ دیتے ہیں کہ دریائے نیل ہے، دریائے نیل ایک وقت ایسا آتا ہے دریائے نیل پر کہ وہ رک جاتا ہے، چلتا چلتا رک جاتا ہے۔ پھر مصر کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک حسین و جمیل کنواری لڑکی اس کی نظر کرتے ہیں، تو پھر وہ دریا دوبارہ سے چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ دریا رک گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے، ان کو پتا چلا کہ دریا نے چلنا وہ بند ہو گیا ہے، رک گیا ہے، اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی دی جاتی ہے تب وہ دوبارہ چلتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مصر کے گورنر کی طرف خط لکھا اور لکھا کہ میں خط بھیج رہا ہوں اور یہ خط تو نے دریائے نیل کے سپرد کرنا ہے۔ اور خط میں کیا لکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ، کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے ہے۔ اور دریائے نیل کو مخاطب کر کے لکھا، اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تو چلے یا رک جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر چلنا شروع کر دے۔ تو کہتے ہیں وہ جب پرچی انہوں نے پھینکی اس دریا میں تو وہ ایسا چلا اب تک چل رہا ہے، بند ہی نہیں ہو۔ اللہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ من گڑت ہے، یہ روایت بھی من گڑت ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ وہ دلائل پیش کرتے ہیں تعویذ کو جائز کرنے کے۔ تو میرے بھائیو، تعویذ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ من تعلق تمیمتا فقد اشرک، من تعلق تمیمتا فقد اشرک، جس نے بھی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا جس نے بھی کوئی تعویذ لٹکایا۔ ابن اساکر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک صحابی بیمار ہوا تو دوسرا اس کی تیمارداری کے لیے گیا۔ تو تیمارداری کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بندہ جا کر بیمار کو دلاسا دیتا ہے، تسلی دیتا ہے کہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ شفا دے گا، اللہ رحمت کرے گا، یعنی اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے اور اس کو دباتا بھی ہے، خدمت کرتا ہے۔ تو وہ صحابی اس کے پاس بیٹھا اور اس کو حوصلہ دے رہا ہے، اس کو دبا بھی رہا ہے۔ دباتے دباتے جب بازو پر پہنچا تو کوئی چیز محسوس ہوئی، کوئی چیز محسوس ہوئی، پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ دھاگا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دھاگا۔ یہ کیوں باندھا ہے؟ اس نے کہا یہ پڑا ہوا دھاگا ہے بھائی جان، اس کو پڑھ کر باندھا ہے، اس میں قرآن پڑھا گیا ہے، قرآن پڑھ پڑھ کے گرے لگائی گئی ہے، یہ پڑا ہوا دھاگا ہے۔ اب یہی کہتے ہیں یہ قرآنی تعویذ ہے۔ بھئی قرآنی ہے یا غیر قرآنی ہے، یہ طریقہ رسول نہیں ہے، قصہ ختم بس۔ قرآن پڑھا ہے یا حدیث پڑھی ہے، حدیث پڑھ کے دھاگے کو گرے لگائی ہے، قرآن کی آیات پڑھ کے دھاگے کو گرے لگائی ہے، قرآنی آیات پڑھ کے تعویذ لکھا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ طریقہ رسول نہیں، طریقہ رسول نہیں ہے، یہ علاج کا طریقہ رسول نہیں ہے۔ اگر طریقہ رسول نہیں تو بات ختم بس۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دھاگا پڑا ہوا ہے، جس طرح آج لوگوں نے دھاگے پڑھ پڑھ کر رکھے ہوئے، اگر دیکھا جائے کہتے ہیں یہ زچکی کا دھاگا ہے، زچکی کا، اور یہ کیا کرنا ہے؟ یہ عورت کے بازو پہ باندھنا ہے، اور یہ دھاگا ہے یہ عورت کی ناف کے نیچے باندھنا ہے، اور بغیر آپریشن کے بچہ ہوگا، نعوذ باللہ۔ اور کیا ہے کہ پوچھا جائے تو کیا ہے اس میں، کیا لکھا ہے، کیا اس میں پڑھا؟ یہ قرآن پڑھا۔ اس تعویذ میں کیا لکھا ہے؟ قرآن لکھا ہے۔ بھئی قرآن کو وہ کہاں بنوا رہے ہو؟ کیا یہ ادب ہے قرآن کا؟ کیا یہ قرآن کا ادب ہے؟ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں معاشرے میں، یہ طریقہ علاج نہیں ہے، یہ قرآن کی بے ادبی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اس صحابی نے کہا کہ اس کو اتار دے، کہا یہ پڑا ہوا ہے، فرمایا اس کو اتار دے، میں کہہ رہا ہوں اتار دے، اگر نہیں تو اتارے گا تو میں تیرا جنازہ نہیں پڑھوں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تعلق تمیمتا فقد اشرک، جس نے ایسا کام کیا اس نے شرک کیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جگہ، وہ گھر، وہ دکان، وہ فیکٹری، وہ کارخانہ، وہ آپ کا وہ کاروبار کی جگہ جہاں پر سورہ بقرہ پڑھی جائے،
سورہ آل عمران پڑھی جائے، اللہ پڑھی جائے، یہ غور کرنا، سورہ بقرہ پڑھی جائے، پڑھائی نہ جائے۔ جیسا کہ آج ہوتا ہے کہ بچوں کو لے جاؤ اور وہ بچے پڑھ دیں گے، 1 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ دیں گے، پھر بچوں کو کھانا کھلاؤ اور بچوں کو پیسے بھی دے دو، چلو جی برکت آئے گی۔ نہیں، خود پڑھنا ہے۔ کارخانے والا خود پڑھے، فیکٹری والا خود پڑھے، دکان والا خود پڑھے، گھر والا خود پڑھے۔ فرمایا ایسا گھر، ایسی دکان جہاں پر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، سورہ آل عمران پڑھی جاتی ہے، پوری دنیا کے جادوگر اکٹھے ہو کر وہاں جادو کرنا چاہے نہیں کر سکتے۔ پڑھو تو صحیح قرآن، یقین تو کرو، لیکن ہمارا یقین نہیں ہے، ہم جاتے ہیں ان معالجین کے پاس، وہ ہمارے عقیدے کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔